حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ نمازوں کو ضائع کیا جائے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیاں، نمازوں کو ضائع کر دیا جائے گا، لوگ شہوات کی اتباع کریں گے، خواہشات نفسانی کی طرف دل مائل ہو جائیں گے، اور حکمران خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے حکمران ہوں گے، اور ان کے وزراء فاسق فاجر ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے سلمان ایسا ہوگا، اور اس وقت مومن کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بیچارہ نمک کی طرح پانی میں، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اس طرح وہ مومن ان امور کو دیکھ کر پگھلے گا، لیکن وہ بیچارہ اتنا کمزور ہوگا کہ وہ ان گندے امور کو روک نہ سکے گا، وہ روک نہیں سکے گا۔ یہ خواہشات کی اتباع ہوگی، شہوات کی اتباع ہوگی، بدترین حکمران ہوں گے، فاسق ترین وزراء ہوں گے، نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ کام ہوں گے، اور مومن کا دل جلے گا ان چیزوں کو دیکھ کر، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے طاقت ملے، میں ان کو نیکی کی دعوت دوں، نیکی کے کاموں پہ لگاؤں، یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، یہ ایسی برائیاں کیوں کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا وہ بیچارہ کمزور ہوگا، ایسا کر نہیں سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، پھر عرض کی حیرانی پریشانی کے عالم میں، یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اے سلمان ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، ایسا ہوگا ضرور ہوگا۔ اس وقت مومن کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں میں سب سے ذلیل ترین انسان لوگ مومن کو ہی سمجھتے ہوں گے۔ مومن سے مراد نیک شخص، جو دین سے محبت کرنے والا ہے، دین کی پیروی کرنے والا ہے، دیندار شخص ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ترین وہی ہوگا۔ آج دیکھ لیں جی، سب سے زیادہ اس معاشرے میں جنہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے طبقہ علماء ہے۔ یہ جو لوگ مساجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ انہی کی توہین ہوتی ہے، انہیں ہی ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیفیت یہ ہوگی کہ مومن اس وقت سب لوگوں میں ذلیل ترین شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، آج ایسا ہی دور ہے جی۔ اللہ، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اگر وہ ان کے معاملات میں مداخلت کرے گا، اگر وہ ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے معاملات میں دخل کیوں دے رہا ہے۔ شادیوں میں خواتین جا رہی ہیں، ان کے گھر والوں کا بھائی پردہ کروا دیا کرو، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں دخل دینے والے، ہمارے گھر کے معاملات ہیں۔ بھائی تمہارے گھر کے معاملات ہوتے تو اسلام ہمیں نہ کہتا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، یہ تمہارے گھر کے معاملات نہیں ہیں۔ اگر تمہارے گھر کے معاملات ہوتے تو تمہارے گھر کے اندر رہتے، یہ تو گھر سے باہر آئے ہیں، یہ تو معاشرے کے معاملات ہیں بھائی، یہ گھر کے معاملات نہیں ہیں۔ فرمایا وہ اگر ان کے کاموں میں مداخلت کرے گا اور ان کی اس برے اعمال کی مخالفت کرے گا تو وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اور ستم دیکھیے، وہ بیچارہ اگر خاموش بیٹھا رہے گا تو تب بھی غیظ اور غصے سے مرے جا رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے کیوں، یہ دنیا میں ہے کیوں، یہ مرتا کیوں نہیں ہے جی، پھر بھی اس پہ جلیں گے۔ نیک لوگوں سے اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں جی، حکمران ٹولہ جتنا بھی ہے دنیا میں، آپ دیکھیں نعرہ بلند ہوتا ہے آزادی اظہار رائے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن جب مومن بیچارہ اٹھ کے بولتا ہے تو اس کی زبان کاٹنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بولتا کیوں ہے، حالانکہ نعرہ آزادی اظہار رائے، وہ بھی تو اظہار رائے کر رہا ہے، اس کو کرنے دینا، نہیں اس کو حق نہیں ہے۔ قانون نافذ ہوگا، قانون کی عمل داری ہوگی، قانون سب پہ نافذ ہوگا، سب کے لیے برابر ہے۔ وہ غریب بیچارہ مسلمان مومن جب اٹھ کے کہتا ہے یہ قانون ہے اس کو نافذ کریں، اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، اس پہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ یہی ہوتا ہے آج کل، دیکھ لیں جو بھی اٹھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر، پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، آئین پاکستان ہے کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پاکستان کا آئین ہے۔ مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے، کوئی قوم ایسی ہے کہ جس کے دین کا حصہ ہو انبیاء کی توہین کرنا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا یہ حق ہے ہی نہیں۔ تو پھر کوئی ایسی توہین کرے تو کیوں کرے؟
اچھا پھر پاکستان میں جب ہوتی ہے، بیچارے غریب مسلمان اٹھتے ہیں جن کے دل برداشت نہیں کرتے اپنے نبی کی توہین کو، وہ اٹھتے ہیں، ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ قانون نافذ کریں نا، پاکستان کا آئین ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بس شیطانی چالیں ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ، فریب، مکر۔ حقیقت میں یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حق سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔